مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا تو مجھے رول آف آنر کے لیے سلیکٹ کیا گیا. تو میں کراچی میں تھا، میچ کھیل رہا تھا بی بینک کی طرف سے. تو وہاں فون گیا، جی آپ نے ایک دن پہلے آنا ہے، تو آپ کو بتانا ہے کہ کہاں پہ آپ نے بیٹھنا ہے اور کس ڈائریکشن سے جانا ہے اور کہاں پہ جا کے شیک ہینڈ کرنا ہے اور کہاں سے آؤٹ ہونا ہے. یہ ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے جی، ایک پوری ریہرسل تھی. ٹھیک ہے، ابھی آپ جس طرح کافی باتیں ہوں گی اس حوالے سے، ایک آرگنائزیشن جو ایک ہاتھ ملائے تو ساتھ ہی 15-20 ارب روپے کھڑا ہے جو ابھی لگایا ہے. جی، ایک طرف آپ دنیا کو یہ دکھا رہے ہیں آپ کے کہ جی ہم نے بڑا ویل آرگنائز اور کیپیسٹی بڑھا دی ہے، اور دوسری طرف آپ اس طرح کا ڈرافٹ کر رہے ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ چلنا کیسے، کہاں بیٹھنا ہے، جو کیمرے کی ڈائریکشن ہے جس طرح وہ دکھایا جا رہا تھا، کسی کو آئیڈیا نہیں تھا. ویری نان پروفیشنل. کیونکہ ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ یار ہم کرکٹ کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم بیٹھ کے بات کر کے اس کو بہتر سلوشن ہی دے سکتے ہیں نا. یہاں پہ اگر بات کر رہے ہیں، کریٹیسائز کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر ہی سلوشن ہے. ہیلدی کرٹیسزم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چیزیں امپروو کی جا سکیں. بڑی آرگنائزیشن ہے، آئی ڈونٹ نو کہ کہاں پہ وہ چیزیں لیک کر رہی ہیں کہ جو ریپیٹیبل دہرائی جا رہی ہیں اور بار بار وہی غلطیاں کی جا رہی ہیں، ملتی جلتی غلطیاں کی جا رہی ہیں کہ جس کو کوئی دیکھنے والا نہیں. میں تو اس کو اس طرح سم اپ کروں گا ڈرافٹ کو کہ جس طرح اگر آپ 10 سال پہلے ڈرافٹ دیکھا تھا اور آج کا ڈرافٹ دیکھیں، جگہ چینج کرنے کے علاوہ کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی اس میں انوویشن. شاید 10 سال پہلے بہتر ہو، شاید اس سے بہتر ہو. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہاں اس سے بہتر ہو جو اب ہوا ہے. تو اس میں ہمیشہ ہر جگہ پہ کہیں ہمیں امپروومنٹ نظر نہیں آتی. اور کئی اگر آپ دیکھیں گے نا پی سی بی کے کرتا دھرتا بھی جو بڑے ہیلم آف افیئر میں لوگ بیٹھے ہیں وہ سم ہاؤ سیم ہی ہے. آپ کے چیئرمین کے علاوہ جو باقی پٹی ہے جو وہ سارے وہی لوگ ہیں جو آپ کے سارے ڈیسیژن میکر ہیں. تو پھر پوائنٹ یہ ہے کہ کیا ایسی چیز کس نے کرنی تھی، کون ذمہ دار ہے. کسی کو تو یہ تو چیئرمین صاحب کو بھی اب چاہیے کہ اگر باقی چیزوں کو وہ دیکھ رہے ہیں تو ان چیزوں کو بھی دیکھیں کہ آپ اگر اب دیکھیں نا، آپ کوئی کسی چیز کا شو روم ہی بناتے ہیں تو آپ پہلے باہر سے اچھا پریزنٹ کرتے ہیں. یہ آپ نے بیسیکلی اپنا شو کیس کرنا تھا کہ ہماری لیگ یہ ہے. مثال ہے کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. تو یہ آج دکھانا تھا آپ نے، وہ تو ہم نے دکھانا تھا کہ دیکھیں یار ہم جو ہم پروڈکٹ بیچ رہے ہیں مجھے وہ کیا چیز ہے. وہ جو آپ نے بات کی نا، یقین کریں جب وہ انوے نا آئے ہیں شاب اور زلمی، ٹھیک ہے نا، اب وہ زلمی آ رہی ہے، مجھے یوں لگا شاید کوئی بابر کی بارات آ رئی ہے، اس میں اس کا بھائی سب سے آگے، اس کا باپ اس کا آگے، اور وہ جناب نہیں وہ تو ایسے ہے کہ میرے ان کو نہیں بلائیں گے، میں نہیں آؤں گا، شادی میں نہیں بلائیں گے، انہوں نے نہیں بلاؤ گے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں. چلو ہم نے بگ بیش کا تو ڈرافٹ نہیں دیکھا جی، لائیو آئی پی ایل کا تو دیکھا، ایک چھوٹی چھوٹی لیگ جو کشمیر کی ہو رہی ہے ان کا بھی دیکھا، بالکل ایسے ہی ہے. ابھی کراچی میں جو جو آئی پی ایل کا جب ڈرافٹ ہو رہا ہوتا ہے، جب پلیئرس کی آکشن ہو رہی ہوتی ہے، ایک ٹائی 5-5 10 لاکھ کی پہنی ہوتی ہے. مینس کہ ایک اسٹینڈرڈ ہے نا. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک طرف کرکٹ کا اسٹینڈرڈ اوپر لے کے جانا ہے، پھر آپ نے آؤٹ فٹ کا بھی اسٹینڈرڈ اوپر لے کے جانا ہے، کیونکہ آپ امبیسیڈر ہیں پوائنٹ آف ویو سے کہ پوری دنیا کی نظریں آپ کے اوپر ہیں. اور دیکھیں اس میں دیکھیں آپ کا اسپانسر سب سے زیادہ پیسہ اس کے اندر ہے. صرف آپ کی کرکٹ آپ نے بعد میں دکھانی ہے، یہ تو آپ کا پیسے کی انوالومنٹ دیکھیں نا، براڈ کاسٹر، اسپانسر، ساری چیزیں آئی بالز، ہر چیز کنیکٹڈ ہے. اور اچھا یہ واحد پی سی بی اس ٹائم پاکستان کا واحد ادارہ رہ گیا جو پروفیٹیبل ہے. آپ کے تمام جتنی آرگنائزیشن، جتنے گورنمنٹ کے ادارے ہیں سب لاس میں، یہ واحد ہے. تو آپ کو تو اس کو ایسا پریزنٹ کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ جب اب 10 سال گزرنے کے بعد آپ جیسے ماڈرن ڈے کی بات کرتے ہیں، ابھی وہ جاپان کی ایک ویڈیو تھی، اس میں تھا کہ ان کے اب ویٹر کا کانسیپٹ ختم ہو گیا، روبوٹ سب کچھ کرتے ہیں، وہی آرڈر لیتے ہیں. تو دنیا جب اس جگہ پہ جا رہی ہے، ابھی ایک تو آپ کا وہ انہوں نے کہا کہ وہ بندہ جو آواز لگا رہا ہے وہ بیچارہ 10 میں نہیں پڑا ہوا، تو پھر آپ اس کا عجیب سا وائس اوور ہو رہا ہے جس کا میں موجود تھا، میں نے وہ بندہ بھی دیکھا نا، میں نے تو وہ بندہ بھی دیکھا نا جی. تو میں اس لیے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ شاید جیسے کسی کو بلا کے نا درباری ٹائپ آ جائیں، یار یہ نا تمہیں بتاتے جائیں گے یہ بولنا تھا، تو آپ پلان کرتے ہیں. عجیب وہ مطلب آوازیں نکال رہا تھا، نہ کوئی اسکرپٹ تھا کہ کوئی مضبوط اسکرپٹ لکھا ہوا ہو کہ جناب یہ ٹیمیں آ رہی ہیں. جب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب آپ میڈیوکر لوگوں کو یا اس طرح کے لوگوں کو آپ بڑے عہدوں پہ بٹھائیں گے تو یہ پرابلم تو آئیں گے. اور رائٹ پرسن فار رائٹ جاب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے نا، وہ دکھنے میں بہت چھوٹی لگتی ہے، یہ اتنی سی بات ہے، وہ اتنی نہیں، وہ پورے
کنٹری کے لیے یا پوری دنیا کے لیے بڑا ایک وہ ہوتی ہے. اچھا پلیئروں پہ بھی بات کرتے ہیں جی. پلیئر پہ اگر ہم اوبیسلی سب کو سم اپ کرنا تو مشکل ہے, کچھ ہم چند ناموں پہ ضرور بات کر لیتے ہیں. پہلے میں وہ بات کر لیتا ہوں کہ جو بڑے نام نہیں تھے بٹ پاکستان کی اچھی کموڈٹی تھے اور پاکستان کے لیے کھیلتے رہے. موسیٰ نے ابھی T20 کپ میں سب سے زیادہ آؤٹ کیے, اس کو نہیں سلیکٹ کیا گیا. احسان اللہ ایک ہی فائنڈ ملا آپ کو 2-3 سالوں میں 150 کرنے والا, اس کی پہلے انجری کا مسئلہ آیا, کسی نے ٹیک کیئر نہیں کیا. بعد میں اب وہ جب تھوڑا فٹ ہونا شروع ہوا کسی نے نہیں لگایا, آپ سارے ترلے کر رہے ہیں اس کے, جب اس نے پینک ہو کے ریٹائرمنٹ کا اناؤنس کیا, واپس لے لیے. میری کل بات ہوئی ہے, میں اس کا بھی ذکر کرتا ہوں. تو وہ کہتا ہے جی میں نے جذباتی ہو کے لکھا, بٹ مجھے لگتا ہے جہاں جذباتی ہو کے تو چلو اس نے لیا ہی تھا, جب یہ میڈیا پہ اور سب جگہ پہ ہائی پائی تو پھر اب اس سے کانٹیکٹ کرنا شروع کیا. واپسی جذباتی نہیں ہے. اب تو سنا ہے زلمی نے بھی کانٹیکٹ کر لیا اس سے کہ اگر تمہیں یہ نہیں لیتے تو ہم تمہیں سپلیمنٹری میں ہم پک کر لیتے ہیں. تو اب وہ آپ کو پتہ ہے اب اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے سب کو یاد آ جاتا ہے. تو یہ اور لاسٹ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم ڈومیسٹک پلیئر کی بات کرتے ہیں, کیونکہ PSL ہمارا برانڈ ہے, فارنرز کا نہیں ہے. فارنر تو ایک آپ کا کرائٹیریا ہے کہ آپ نے اپنی ٹیم میں رکھنے ہیں. آپ جب 43 ایئرس کے شعیب ملک کو انڈکٹ کر رہے ہیں اور آپ نے لاسٹ ایئر ایک لا بنایا کہ 35 سے اوپر کوئی بندہ چاہے نہ کھیل سکتا ہے آپ کا ڈومیسٹک, نہ یہ PSL کھیلے گا. ایک اس کے اندر کنڈیشن بھی اپنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے کی کہ جس نے 1.5 سال کے اندر پاکستان کو کھیلا یا مینٹور ہے وہ کھیل سکتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں, ایک شہزاب جو لڑکا تھا انڈر 19 کا جس نے 2 سینچریاں انڈیا کے خلاف بڑا اچھا کھیلا وہ انڈر 19, اب وہ بچہ, میں اس کی ایگزامپل اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ اس نے آپ کو صرف ایک ہی فائنڈ نظر آیا. اب وہ جب پک نہیں ہوا PSL میں اور گھر بیٹھا سوچ رہا ہوگا کہ میں ایسا کیا کروں گا کہ میں پاکستان کے لیے یا PSL کے لیے کھیلوں گا, اور وہ بھائی جنہوں نے ابھی 43 ایئرس کے ہو کے ان کو ڈفرینٹ رول میں اب آنا چاہیے. میں مانتا ہوں کہ سب سے اچھی گیم اویئرنیس شاید پاکستان میں ان کی ہوگی, بٹ اپنے کام میں سکھائیں نا یار, سکھانے کے رول میں اویئرنیس ڈیلیور کریں نا دوسروں میں, نوجوانوں میں. یہ جو پرابلم ہے ہمارے ملک کا اس کا کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یار ہم کوئی چیز چھوڑنا چاہتے نہیں ہیں. ہمیشہ آپ دیکھ ہی اٹھا کے دیکھ لیں, ایون کہ ہم عمران کی بھی بات کر دیتے ہیں, وقار یونس کی بھی یہاں پہ بات کر دیتے ہیں کہ جب وقار یونس ہیلی کاپٹر پہ جب ان کو لے کے جایا گیا تھا اور پہلے ہی راؤنڈ میں وہ ورلڈ کپ میں باہر ہو گئے, تو آپ کو اسیس کر لینا چاہیے یار کہ میری وہ پیس نہیں ہے. اور جو ٹیم کے جتنے بھی پلیئرز ہیں جن کے سامنے میں کھیلنے جاتا ہوں یا میں ڈریسنگ روم شیئر کرتا ہوں, وہ مجھے پسند نہیں کرتے. عزت کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ آپ نے بہت زیادہ سرو کیا, لیکن اب وہ نہیں چاہتے کہ آپ اس ایج میں آپ رسے کے اندر جائیں. تو یہ شعیب کو خود سوچنا چاہیے. نو ڈاؤٹ آج بھی اس میں 30-40 رنز کی ابیلٹی ہے کہ وہ سچویشن کو بھانپ کے اس طرح کی بیٹنگ کر سکتا ہے, اور وہ پلیئر ڈویل بھی کر سکتا ہے کہ پلیئروں کو ساتھ کھلا بھی سکتا ہے, اپنے ارد گرد ان کو گروم بھی کر سکتا ہے, ساری ابیلٹی ہے. لیکن آئی تھنک کہ اس کو اب کرکٹ چھوڑ دینی چاہیے.